السلام علیکم ساتھیوں، ابھی آج 5 بج رہے ہیں اور عصر کے بعد تو ایک دم سے دن ڈھلنا شروع ہو گیا۔ پہلے تو ذرا گرمی ہوتی تھی 5 بجے، لیکن پھر بھی میں نکلتی تھی عصر کے بعد۔ آج نکلی ہوں تو محسوس ہوا ہے کہ موسم کروٹ بدل رہا ہے اور سورج کے ڈھلنے کے وقت بڑی تیزی سے بدل رہا ہے۔ اس لیے میں اس جگہ پہ روز نہیں آتی ہوں۔ یہاں کافی بڑے بڑے درخت ہیں ایک سائڈ پہ اور اس کے پتے بھی بہت گرتے ہیں، تو میں اکثر یہ کہ کوشش کرتی ہوں کہ صبح کے ٹائم میں آؤں۔ اگر مالی ساتھ ہو اکثر کوئی سانپ یا ایسی کوئی چیز نکل آتی ہے، لیکن میں ابھی شام کے وقت نکلی ہوں۔ موسم اچھا تھا، میں نے کہا دیکھ کے آئی چیکو کے، ذرا میں دیکھوں کیا حالات ہیں چیکو کے۔ ادھر سارے فروٹ ٹریز لگے ہوئے ہیں، امرود اور گریپ فروٹ، کینو وغیرہ، تو وہ میں دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ اور یہ اس وقت ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ 5 بجے کے قریب ان درختوں کے نیچے ہلکا ہلکا اندھیرا سا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی میں آئی ہوں یہاں پہ، یہ جو درخت ہیں ان کے اوپر بڑے گھنے درخت ہیں، تو وہ جو اوپر گھونسلے بنے ہوئے برڈز کے، وہ مجھے دیکھ کے ایک دم پتہ نہیں یہ کہیں رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوتے ہوں گے، زیادہ دور نہیں جاتے ہوں گے، تو ایک دم اپنے گھونسلوں میں آ کے تو بولنا شروع ہو گئے کہ ان کو لگا کہ کوئی اسٹرینجر ہے یا کوئی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ بس اس طرح سے ان کے اپنے سارے برڈز کی ایک اپنی دنیا۔ میں تو نکلتی ہوں صبح کو اور شام کو، دو میری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں کہتی ہوں میں اپنے نیبرز سے ملاؤں، میرے نیبرز یہ برڈز ہو، میرے ارد گرد جتنے درخت ہیں ان پہ برڈز رہتے ہیں، اور میرا بس یہی ہوتا ہے کہ صبح اور اس وقت میں ان کا ضرور خیال کرتی ہوں۔ دانہ پانی، ان کا پانی شانی دھلوا کے وہ ڈلوایا، ان کے برتن اور پانی اور دانہ وہ سارا کرتی ہوں۔ 2 ٹائم پہ نکلتی ہوں میں، بس اس طرح سے میرا کچھ ٹائم گزر جاتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ میں صبح کو اٹھتی ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ شام ہو گئی ہوں، پلٹ کے دیکھتی ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے تو احساس ہی نہیں ہوتا دن گزرنے کا۔ اور بس اس طرح سے یہ ساری یہ بھی بیلیں بھی دیکھیں ابھی گرین ہے۔ میں کہا یہ دیوار کے ساتھ ساتھ میں چلتی ہوں، ایک وال ہے پوری، اس پہ ساری یہ بیلیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ابھی اگلا مہینہ آئے گا تو ان کا رنگ بدلنا شروع ہوگا اور گرنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تو یہ بالکل گرین ہے لیکن ابھی ان کا تھوڑا سا پتے کلر بدل رہے ہیں آہستہ آہستہ، بڑے غیر محسوس طریقے سے۔ یہ ان کا ہوتا ہے اب، یہ بس اب تیاری میں ہے، یہ جھڑنے کی تیاری میں، اور بس اس طرح سے یہ سارا ان کا پورا بس چلتے چلتے ایسے ہی خیال آیا مجھے کہ دھیان میرا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ایک دم۔ ہمارے گھر میں ایک کام کرتی تھی عورت، وہ کشمور کی تھی، اس نے کچھ عرصہ ہمارے گھر کام کیا۔ اس کا نام اکبر خاتون تھا اور وہ کافی بڑی عمر کی عورت، اور آپ یقین کریں اس قدر وہ بلوچ عورت تھی۔ بلوچ کا بھی کوئی ٹرائب وہ نہیں بتاتی تھی، تو وہ پتہ چلا کہ یہ یہاں کے لوکل نہیں ہیں، یہ مائیگریٹ کسی اور ایران، میرا خیال یا تو سیریا سے یا جارڈن سے یا کوئی پتہ نہیں کہاں سے یہ وہ لوگ آئے ہوئے، پرانے ان کے جو قبیلے تھے۔ اتنی وہ خوبصورت عورت، اس کا جو چہرہ ہے وہ ایسے تھا ریڈ، اس کے چیکس، اور اچھی خاصی ایج کی تھی، نانی دادی اور بچے بڑے بڑے، اس کی شادیاں ہوئی۔ آپ یقین کریں کہ اس کا اگر اس کے سر پہ آپ تاج رکھ دے تو وہ کسی کوئین سے کم نہیں، اتنی وہ خوبصورت عورت تھی۔ لیکن اس کی قسمت نے وہ قسمت کے ہاتھوں سے ہار گئی وہ عورت۔ اس کی تقدیر میں پتہ نہیں کیا تکلیف لکھی ہوئی تھی، ابھی پتہ چلتے چلتے ایسے بس میرا ذہن بہت اس طرف کو چلا جاتا ہے، بعض اوقات میں بہت سوچتی ہوں ایسی چیزیں۔ اس کے 2-3 بچے شادی شدہ تھے، تو اب ان بچوں کی شادی ہو گئی تو اس کے شوہر فوت ہو گیا تو گھر والوں نے، اس کی برادری والوں نے پکڑ کے اس کی شادی کر دی، اس کو بتائے بغیر، اور اس کو کہ یہ آدمی شادی شدہ ہے یا کیا حساب کتاب ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے۔ اس کو انہوں نے اس کی شادی کر دی، اور شادی کر کے وہ اس کو لے آیا یہاں پہ لاہور میں اس آدمی کی پہلی بیوی اور بچے بھی تھے، اور اس عورت کو لے آیا اور اس کو لا کے یہاں پہ اس کے ساتھ وہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے بھی لے آیا، اور بڑے بڑے بیٹے تھے وہ ہمارے گھر آ کے، وہ بیٹے بھی کام کرتے تھے۔ اس کو اتنی فکر ہوتی تھی، عجیب معاشرہ ہے، عجیب سسٹم ہے، سمجھ نہیں آتی کس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور کس طرح سے یہ لوگ زندہ ہیں۔
اس عورت کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کا جو شوہر تھا جس سے دوسری شادی ہوئی، وہ آدمی خود بھی کام کرتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اور وہ جب اس کو پے ملتی تھی تو اس سے اس کے پیسے لینے کے لیے آ جاتا تھا ہمارے گھر. اور پھر اس کا جو ایک لڑکا جو بڑا بیٹا تھا جس کی شادی کی تیاریوں میں تھی، پھر وہ لڑائی کرتا تھا اپنی ماں کے ساتھ بھی اور اس کے جو میاں ہے دوسرا اس کے ساتھ بھی، کہ تم کیوں آتے ہو اور کس لیے پیسے لینے کے لیے آتے ہو. تو وہ عورت جو ہے وہ آپ یقین کریں اس کو اس کے اتنی ذمہ داری ہیں، وہ اس پہ مردوں کی طرح اس میں وہ کام کرتی تھی، اتنی اس میں پتہ نہیں اللہ کی طرف سے اس میں اتنی طاقت تھی، اور وہ اتنا ویٹ اٹھا لیتی تھی اور کام کرتی تھی. تو اس ظلم اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو اس کے پہلے خاوند کی زمینیں تھیں ان پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا. وہاں پہ کوئی ہوں گے لوگ جو تھوڑے پاور اترا کس ٹائپ کے لوگ، اس پہ قبضہ. اس عورت کا ایک پاؤں لاہور میں، ایک پاؤں کشمور، کوئی اس کی داد رسی نہیں، کوئی اس کا کچھ سننے والا نہیں. اور اس قدر وہ عورت پتہ نہیں کس ہمت سے چل رہی تھی. بیٹی کی شادی تھی، اس کی تیاریوں میں لگی ہوئی. بیٹے کے لیے وہاں کوئی رواج ہے کشمیر میں کہ جب لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو وہ لڑکی والوں کو پیسے دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس فارم میں ہوتے ہیں کہ جہیز ہے یا کیا، پیسے وہ دیتے ہیں اور پھر ان کو بیٹی ملتی ہے. اگر کسی لڑکی کو ویسے ہی وہ دے دیں، ہمارے کوئٹہ میں بھی اس طرف یہ سارا سسٹم ہے کہ اگر کوئی لڑکی کو ایسے ہی لڑکے والے لے آئیں، جیسے ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا جہیز دے کے بھیجتے ہیں، تو وہاں پہ اگر اس طرح سے شادی کر لیں تو وہ بڑا اس لڑکی کا سسرال میں مذاق اڑتا ہے کہ یہ تو مفتی ہے، یہ تو مفت میں آ گئی ہے. اس کو اچھی فیملیز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف یہ اس طبقے میں، اچھی فیملیز میں بھی ہوتا ہے. بس یہ اس طرح کی چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہم اچھے حال میں رہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون سے رکھا ہوا ہے. ہمیں اپنے اندر دل لگانا چاہیے. اگر ہم اپنے ساتھ اپنا دل نہیں لگائیں گے، خود سے دل نہیں لگائیں گے، تو باہر کے لوگ چاہے وہ ہمارے فرینڈز ہوں، چاہے وہ ہمارے کوئی بھی ہوں، وہ ہمارا دل کیسے لگا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے کہ جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر ہم لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اور یہ کہ اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے آپ میں آپ دل لگائیں، اچھی طرح تیار ہوں، اپنے گھر کو اچھا رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ، جو بھی بچے آپ کے ساتھ اب بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، جیسے بھی ہے، ان سب کے ساتھ ٹائم دیں. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت ڈھونڈیں باہر کے سہارے، باہر کے لوگ کہ آپ تیار ہو رہے ہیں تو ان کے لیے تیار ہو رہے ہیں. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اللہ حافظ، پھر دوبارہ ملاقات ہو.